نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، آج 20 جمادی الثانی ہے اور 20 جمادی الثانی ایک ایسا بابرکت دن ہے جس میں شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ نساء العالمین، سیدہ زاہدہ عابدہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا یوم پیدائش ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی بطن اطہر سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے منجلی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی اور جمعہ کے بابرکت دن میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آج کے دن میں آپ کو ایک ایسا خوبصورت اور دل نشین حدیث پاک کا سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے واقعہ سناتا ہوں، جو آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی ایک انمول اور بہترین جو ہے وہ ہمارے لیے زاد راہ ہے۔ آپ نبوت کے 5ویں سال یعنی بعثت کے 5ویں سال آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی اور آپ کا وصال مبارک 632 عیسوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے اور آپ کے پردہ فرمانے کے کچھ مہینوں بعد آپ کا وصال باکمال ہوا۔ احباب ذی وقار، زیادہ لمبی اور طویل گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کو جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3872 یعنی 3872 حدیث پاک کی طرف لے جانا چاہوں گا، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت آپ کا جو حدیث ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور اس کی نسبت سیدہ خاتون جنت کی طرف، کیونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے، یوم پیدائش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایمان کا مرکز اور ایمان کا جو محور ہے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ اگر سیدہ کا تعلق، سیدہ کی محبت اور آپ کی سیرت اور آپ کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے اس کو اگر ہم بیان نہ کریں تو یہ ایک ہماری جو ہے وہ کوتاہی ہوگی، اور معاشرے کی جو خواتین ہیں بالخصوص اور معاشرے کی جو والدین ہیں، اولاد اور بیٹی کی محبت اور خواتین کے لیے جو آپ کا کردار، جو آپ کے اخلاق عادات ہیں، وہ بالخصوص زاد راہ ہے خواتین کے لیے۔ ان عائشہ ام المومنین قالت ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدیم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی خاتون ایسی نہیں دیکھی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یا پھر آپ کی بنات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، کردار میں، طریقے میں، سیرت میں، چلنے میں، یعنی ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، تمام عادات و اطوار میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھی، وہ سیدۃ النساء العالمین تھی۔ سیدۃ النساء العالمین آپ کا مشہور لقب ہے اور آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا۔ تو وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کیا اپنے اندر ایک محبت کا سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، قام الیہا، حضرت فاطمہ کی خاطر کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، آپ کو بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی مسند پہ، اپنی جگہ پہ جہاں پہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے تو سیدہ خاتون جنت آتی تو آپ وہاں پہ ان کو بٹھاتے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسہا فقبلتہ واجلستہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ خاتون جنت پہ تشریف لے جاتے یا ان کے پاس جاتے، اپنے گھر کے اندر جب وہ تھیں یا نکاح کے بعد، جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے گھر تشریف لے گئیں، تو اس صورت میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو کیا کرتی؟ جیسا باپ کرتا ویسا بیٹی کرتی، کھڑی ہو جاتی، اپنی جگہ پہ، اپنی مسرت پہ اپنے بابا جان کو بٹھاتی، اور پھر آپ اپنے بابا جان کو بوسہ دیتی اور پھر اپنی مجلس پہ بٹھاتی۔ تو یہ ایک جو محبت ہے نا اولاد اور خصوصاً بیٹی کی اور باپ کی، تو اس سے آپ بخوبی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، فلما مارد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض تھا، مرض وصال تھا، جس میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب آپ تھوڑے بیمار پڑے تو دخلت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، فاقبت علیہ، تو حضرت فاطمہ آپ پہ جھک گئیں، یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ جیسے فقبلتہ، جھک کے آپ نے بوسہ دیا۔ تو اب یہ بیٹی کا اور باپ کا جو تعلق یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اسی بیٹی اور باپ کے تعلق کو معاشرے میں تمام اولاد والدین آپس میں، خصوصاً بیٹیاں والدین کے ساتھ اور والدین بیٹیوں کے ساتھ یہ محبت اپنا لیں، تو میرے خیال میں معاشرے میں ایسی ایک لازوال محبت کی کہانی شروع ہو جائے گی جو کہ اس گھرانے میں ہمیں ملتی ہے۔ ثم رفعت راسہا فبکت، جب جھکیں تو بوسہ دے کے جب واپس اپنے سر کو اٹھایا تو رونے لگی۔ ثم اکبت علیہ، پھر جو ہے دوبارہ، اب یہ دوبارہ جو جھکنا تھا تو لگتا ایسے ہے کہ جب روئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ ایک دوسرے فرمانے میں فرما چکے ہیں کہ جو فاطمہ تو زہرا کو تکلیف چیز دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، تو جیسے وہ روئیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ نیچے ہوئی، اکبت علیہ، پھر دوبارہ جھکی، ثم رفعت راسا، پھر جو ہے اپنے سر کو اٹھایا، فضاحکت، پھر وہ ہنس پڑی، یعنی سیدہ خاتون جنت مسکرائیں۔ فقلت، اب یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو دیکھ رہی تھیں، تو وہ کہتی ہیں ان کنت لاظن ان ھذہ من اعقل نسائنا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ہماری خواتین میں سے تو سب سے عقل مند خواتین میں سے ایک ہیں کہ سیدہ خاتون جنت، یہ وہ روئی بھی ہیں اور ہنسی بھی ہیں۔ فاذا یا من النساء فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت لها، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو بعد میں ایک دن میں نے پوچھا، قلت لها، میں نے سیدہ خاتون جنت سے پوچھا، ارأیتی، کیا تم نہیں دیکھتی، ہین اقببتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھکیں، آئیں ان کے پاس اور جھکیں، فرفعت راسکی، اور اپنے سر کو پھر اٹھایا،
فبکیتی، پھر آپ روئیں، ثم اکببتی، پھر آپ دوبارہ جھکیں، ورفعتی راسکی، پھر اپنے سر کو اٹھایا، فضحکتی ما حملکی علی ذلک، پھر آپ ہنسی۔ تو یہ کیا ماجرا تھا؟ اب یہ بعد میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے ایک وقت میں روئی بھی سی اور ایک وقت میں ہنسی بھی سی، تو یہ پوچھ رہی ہیں وصال کے بعد سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قالت، تو اب یہ بتاتی ہیں کہ انی اذن لبارزتن اخبرنی، میں بہت زیادہ غمگین ہوئی، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ نے کچھ سرگوشی میں مجھے خبر دی کہ انہو میتن، کہ آپ کا جو ہے وہ مرض وصال قریب آ چکا ہے اور آپ وصال فرمانے میں وجہ ہی اس بیماری کی وجہ سے حاضہ فبکئی تو، میں یہ سن کے رونے لگ پڑی، ثم اخبرنی، اور پھر مجھے دوبارہ جب جھکنے کا حکم دیا، ثم اخبرنی انی اسرع اہلی لہو کم بھی، کہ جو حضور کا خاندان پیچھے ہے آپ کے ازواج میں سے، تو اولاد میں سے، تو اس میں سب سے پہلے میں، یعنی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں سب سے پہلے حضور کے پاس پہنچوں گی، یعنی میرا وصال ہوگا۔ تو فضا کا ہینا دہک، تو اس کو سن کر میں ہنس پڑی کہ میری جدائی اتنی لمبی نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سننے کے بعد، یہ میں نے آپ کو متناً جو جامع ترمذی نے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں ابواب المناقب میں اس کو باب فضائل فاطمہ میں ذکر کیا۔ حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 3872 3872۔ تو اس میں یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا جو تعلق حضور کے ساتھ تھا، وہ تمام معاشرے اور مسلم امہ کی بیٹیوں اور باپ کے تعلق کے لیے ایک مثالی تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔